غزہ سٹی فلسطینی دہشت گرد تنظیم حماس نے یرغمالیوں کے ایک اور گروپ کو ریڈ کراس کے حوالے کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے منگل کی رات اعلان کیا کہ اس گروپ میں 10 اسرائیلی اور 2 غیر ملکی شامل تھے۔ اسرائیل نے ان افراد کی رہائی کے بدلے میں مزید 30 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ حماس اور اسرائیل کے درمیان فائر بندی شروع ہونے کے بعد سے رہا ہونے والا یرغمالیوں کا یہ 5واں گروپ تھا، جو میں سے اب تک مجموعی طور پر 81 یرغمالیوں کو اسرائیل کے حوالے کیا جا چکا ہے، اور ان کے بدلے میں اسرائیل اب تک اپنی جیلوں سے 180 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر چکا ہے۔ دوحہ جرمن صدر فرانک والٹر شٹائن مائر بدھ 29 نومبر کو قطر کا دورہ کر رہے ہیں۔ جرمن صدر قطری دارالحکومت دوحہ میں اس خلیجی ریاست کے امیر شیخ تمیم بن حمد بن خلیفہ الثانی سے ملاقات کریں گے۔ حماس اور اسرائیل کی جنگ میں مصر اور امریکہ کے ساتھ ساتھ قطر نے ایک اہم ثالث کا کردار ادا کیا ہے۔ یاد رہے کہ خلیجی ریاست قطر کے حماس سے اچھے روابط رہے ہیں۔ وہ اسرائیل اور دہشت گرد تنظیم حماس کے مابین موجودہ عبوری فائر بندی کے سلسلے میں ہونے والے اہم مذاکرات میں بھی شامل رہا ہے۔ صنعاء G7 ممالک نے یمن کے حوثی باغیوں سے بین الاقوامی جہاز رانی پر حملہ بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ دنیا کی اقتصادی طور پر مضبوط ترین 7 ریاستوں کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ اعلامیے میں کیا۔ G7 وزراء کی طرف سے ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں سے کارگو جہاز گیلیکسی لیڈر اور اس کے عملے کو آزاد کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ اس مال بردار جہاز کو حوثیوں نے 19 نومبر کو بحیرہ احمر سے اغوا کر لیا تھا۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹوں کے مطابق یہ جہاز ایک ایسی کمپنی کی سروس میں ہے جو جزوی طور پر ایک برطانوی اسرائیلی تاجر کی ملکیت ہے۔ G7 گروپ امریکہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، جاپان، کینیڈا اور برطانیہ پر مشتمل ہے۔ بونس آئرس جنوبی امریکی ملک ارجنٹائن کے نو منتخب صدر ہابیر میلے واشنگٹن کے دورے پر ہیں۔ میلے نے امریکی صدر جو بائیڈن کے قریبی مشیروں سے ملاقات کی، جن میں قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اور وائٹ ہاؤس اور امریکی محکمہ خارجہ میں ارجنٹائن کی نمائندگی کرنے والے اہلکار بھی شامل تھے۔ ارجنٹائن کے نو منتخب سربراہ مملکت 10 دسمبر کو صدارتی عہدے کا حلف اٹھانے والے ہیں۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران ہابیر میلے نے امریکہ اور اسرائیل کو اپنے مستقبل کا ترجیحی اتحادی قرار دیا۔ ان کا موازنہ اکثر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا جاتا ہے، تاہم امریکی دورے کے دوران میلے کی ٹرمپ سے ملاقات کا اعلان نہیں کیا گیا۔ نیروبی کینیا کے حکومتی ذرائع کے مطابق ملک میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 120 ہو گئی ہے۔ دارالحکومت نیروبی میں وزارت داخلہ نے کہا کہ اس کے علاوہ 89,000 سے زائد خاندان بے گھر ہو چکے ہیں۔ کینیا پڑوسی ممالک صومالیہ اور ایتھوپیا 4 دہائیوں کی بدترین خشک سالی کے بعد شدید بارشوں کی زد میں ہیں۔ کینیا کے بڑے حصے میں تباہی آئی ہے، مکانات زیر آب آ گئے ہیں اور کھیتی باڑی تباہ ہو گئی ہے۔ النینو کو اس شدید موسمی رجحان کی وجہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ہیلسنکی فن لینڈ نے روس سے متصل اپنی آخری سرحدی گزرگاہ کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے۔ یہ اب تک مسافروں کی آمد و رفت کے لیے کھلی ہوئی تھی۔ ہیلسنکی حکومت نے یہ اقدام مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے پناہ گزینوں کی بڑی آمد کے رد عمل میں کیا۔ ہیلسنکی کا کہنا ہے کہ روس سے فن لینڈ آنے والے غیر قانونی تارکین وطن افراد کے راستے مسدود کرنا ضروری ہو گیا ہے۔ ہیلسنکی نے ماسکو پر الزام لگایا ہے کہ وہ انسانی اسمگلنگ کے ذریعے فن لینڈ کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے جنین پناہ گزین کیمپ پر حملہ کر کے متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ باخبر ذرائع نے الجزیرہ ٹی وی چینل سے گفتگو میں بتایا ہے کہ جنین پناہ گزین کیمپ میں استقامت کے مجاہدین اور غاصب صہیونیوں کے درمیان جھڑپیں جاری ہیں اور فائرنگ کی آواز مسلسل سنائی دے رہی ہے۔ جنین کے سرکاری ہسپتال کے ڈائریکٹر نے بھی کہا ہے کہ غاصب صہیونی فوجی جنین ہسپتال میں ایمرجنسی کے شعبے کے عملے کی امدادی کارروائیوں کی راہ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور اسے ہسپتال میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے جنین شہر میں حتیٰ ایک زخمی فلسطینی پر ترس نہیں کھایا اور اسے گرفتار کر لیا۔ طبی ذرائع نے بھی کہا ہے کہ جنین شہر اور پناہ گزین کیمپ میں غاصبوں کی فائرنگ سے کم 3 فلسطینی زخمی ہو گئے۔ غاصب صہیونیوں نے جنین پناہ گزین کیمپ کے الدمج نامی محلے میں ایک رہائشی مکان کو دھماکے سے اڑا دیا۔
عالمی ریڈ کراس سوسائٹی نے غزہ میں عوام تک تیز رفتار امداد رسانی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ عالمی ریڈ کراس سوسائٹی کے ترجمان نے بدھ کی صبح کہا ہے کہ ہم شمالی غزہ میں عوام تک امداد نہیں پہنچا سکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے عوام تک ضروری امداد رسانی کے لیے جنگ بندی جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں امداد رسانی کے آپریشن میں تیز رفتاری کی بھی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے ریاض منصور نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ جنگ اسرائیل نے غزہ کے 80% باشندوں کو بے گھر کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندہ ریاض منصور نے کہا ہے کہ غزہ میں عارضی جنگ بندی کو دائمی جنگ بندی میں تبدیل ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی کنارے سے اب تک 3000 سے زیادہ فلسطینی شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ ریاض منصور کا کہنا تھا کہ موجودہ بحران سے ثابت ہو گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے دائمی، منصفانہ اور بین الاقوامی قراردادوں پر مبنی حل کے بغیر مغربی ایشیا میں قیام امن ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ پٹی میں اسرائیل کے پیدا کردہ انسانی المیہ کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ اقوام متحدہ میں فلسطین کے نمائندے کا مزید کہنا تھا کہ غزہ پٹی میں 23 نومبر تک 15,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے، جن میں سے 6,150 بچے اور 4,000 خواتین شامل تھیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہید ہونے والوں کی حقیقی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ان اعداد و شمار میں وہ لاشیں شامل نہیں ہیں جو ابھی تک ملبے کے نیچے دبی ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ سمیت متعدد عالمی اداروں اور تنظیموں نے غزہ میں دائمی جنگ بندی اور عوام تک وسیع امداد رسانی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوتریش نے افریقی یونین کمیشن کے سربراہ موسیٰ فاقی کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں غزہ میں مکمل جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے مزاحمتی گروہوں کے درمیان انسانی بنیادوں پر ہونے والی عارضی جنگ بندی اس خطے کی بنیادی مشکلات کا حل نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے مزید کہا کہ اسی لیے ہم انسانی بنیادوں پر ایسی جنگ بندی کی ضرورت پر زور دے رہے ہیں جو قیدیوں کی غیر مشروط اور فوری رہائی کا باعث بنے اور غزہ کے تمام لوگوں تک مؤثر انسانی امداد کی فراہمی کو ممکن بنائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ عدالت عالیہ نے نواز شریف کی 10 سال کی سزا اور جرمانے کو کالعدم قرار دیتے ہوئے نواز شریف کو بری کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا کہ معاملات کو اللہ پر چھوڑا تھا، اللہ نے سرخ رو کیا ہے۔ نواز شریف نے یہ بھی کہا کہ العزیزیہ ریفرنس معاملہ بھی اللہ پر چھوڑا ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اللہ نے آج ہمیں سرخ رو کیا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے میں نے معاملات اللہ پر چھوڑے تھے، دوسرے کیسز بھی اللہ پر ہی چھوڑے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کالعدم قرار دیتے ہوئے انہیں بری کر دیا ہے۔ قومی احتساب بیورو نیب نے فلیگ شپ میں نواز شریف کی بریت کے خلاف اپیل واپس لے لی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب کی اپیل واپس لینے کی بنیاد پر لمٹا دی ہے۔